السلام علیکم میرے معتبر بزرگوں، پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، احبابوں، امید کرتا ہوں کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ جہاں کہیں بھی اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور اپنے تمام نیک مقاصد میں کامیاب کرے۔ آج ایک اور قصہ، لیکن یہ حقیقت پر مبنی ہے اور حقیقی زندگی سے بہت تعلق رکھتی ہے، وہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ایک بادشاہ ہوتا ہے اور ایک دن دربار لگاتا ہے، اور وہ اس کا موڈ بڑا اچھا ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ تو وہ اپنے ایک نوجوان وزیر کو اپنے پاس بلاتا ہے اور بولتا ہے کہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ، تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو وہ وزیر تھوڑا سا شرماتا ہے اور سر جھکا کے کھڑا رہتا ہے۔ تو بادشاہ ہنستا ہے، مسکراتا ہے، کہتا ہے نہیں، آج تم جو ہے وہ ڈرو مت، بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے۔ تو وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کے بادشاہ کے حضور سر جھکا کے عرض کرتا ہے، بادشاہ سلامت، آپ اتنی بڑی بادشاہت کے مالک ہیں، اتنی خوبصورت بادشاہت ہے، اگر آپ کی بادشاہت کا صرف 10واں حصہ میرے پاس ہوتا تو میں بھی ایک خوش قسمت انسان ہوتا۔ بادشاہ پھر اس کو مخاطب کر کے بولتا ہے، اگر میں تم کو آدھی سلطنت دے دوں تو تم کیا کرو گے؟ تو وزیر ایک دم ذرا حیران سا ہو جاتا ہے اور بولتا ہے، بادشاہ سلامت، میری ایسی قسمت کہاں کہ آپ مجھے آدھی سلطنت دے دیں اور میں آدھی سلطنت کا مالک بنوں۔ تو اسی دوران بادشاہ جو ہے وہ اپنے منشی کو بلاتا ہے اور اس کو بولتا ہے، اس کو وصیت کرتا ہے، بولتا ہے وصیت لکھو۔ تو پہلی وصیت میں وہ نوجوان وزیر کے نام اپنی آدھی جائیداد لکھوا دیتا ہے اور دوسری وصیت لکھواتا ہے کہ اس نوجوان وزیر کا سر قلم کیا جائے۔ اب وزیر حیران پریشان کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ نے کیا کیا؟ بادشاہ یہ وصیت لکھوا کے پھر وزیر سے مخاطب ہوتا ہے، وزیر کو کہتا ہے، میں تمہیں 1 مہینہ دیتا ہوں، اس 1 مہینے کے اندر میں تم سے 3 سوال کروں گا، ان 3 سوالوں کے جواب اگر تم نے دیے تو جو میرا پہلا حکم ہے وہ قابل قبول ہوگا اور تم کو آدھی سلطنت دی جائے گی۔ اگر نہیں دے سکے تم میرے 3 سوالوں کے جواب تو پہلا حکم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور دوسرا حکم یعنی تمہارا سر قلم کیا جائے گا۔ اب وزیر حیران پریشان بادشاہ سلامت کے آگے مطلب ڈرتے ہوئے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت سوال کیا ہے آپ کے؟ تو بادشاہ سلامت سوال کرتا ہے اور ان کا پہلا سوال ہوتا ہے، پوچھتا ہے بادشاہ وزیر سے کہ دنیا کے اندر انسان کی سب سے بڑی، انسان کی زندگی میں سچ کیا ہے؟ وزیر خاموش، دوسرے سوال کا انتظار۔ دوسرا سوال بادشاہ کرتا ہے کہ انسان کی زندگی میں سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ دوسرا سوال ہو گیا۔ تیسرا سوال بادشاہ کہتا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ یہ 3 سوال، سب سے پہلا سوال کہ انسان کی زندگی میں سچ کیا ہے، سب سے بڑا سچ کیا ہے، دوسرا سوال کہ انسان کی زندگی میں دھوکہ کیا ہے، اور تیسرا سوال جو ہے وہ یہ پوچھتا ہے کہ انسان کی کمزوری کیا ہے۔ اب وزیر وہ دونوں وصیت ناموں کے ساتھ یہ 3 سوال ذہن میں رکھ کے نکلتا ہے، نکل کے آ کے اپنے جو ہے حجرہ جو ہوتا ہے اس میں بیٹھ کے پھر سارے شام کو سارے جو ہے وہ مفکر، جو اس زمانے کے بہت بڑے ادیب، جو مفکر مطلب بڑی پہنچے ہوئے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، سب کو دربار اپنے پاس بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے اور ان کے سامنے یہ 3 سوال رکھتا ہے۔ لیکن پوری رات نکل جاتی ہے، اگلی صبح ہو جاتی ہے، کئی دن نکل جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی پہلے سوال تک بھی نہیں پہنچ پاتے۔ جو پہلا سوال ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کا سچ کیا ہے، اس تک کسی کا لاجیکل جواب نہیں آتا ہے۔ تو اس طرح دن گزرتے جاتے ہیں۔ جب کئی دن گزرتے ہیں تو وزیر سے رہا نہیں جاتا، وہ دارالخلافہ چھوڑ کے نکل جاتا ہے ملک کی طرف۔ تو نکل کے در بدر ادھر ادھر پتہ نہیں کہاں کہاں وہ مطلب پورا ملک چھان لیتا ہے، کچھ نہیں ہوتا اس کو، کوئی صحیح لاجیکل جواب جو وہ اس بادشاہ کے سامنے پیش کر سکے کوئی کہیں سے بھی نہیں ملتا ہے۔ آخر تھک ہار کر اس کے پاس آخری 1 دن رہ جاتا ہے اور اگلے دن اس کو پتہ ہے کہ اس کی جو ہے وہ موت ہونی ہے، اس کا سر قلم کیا جائے گا۔ وہ اسی خوف سے جو ہے وہ چلا جاتا ہے واپس دارالحکومت کی طرف، دارالخلافہ کی طرف۔ تو راستے میں ایک جھونپڑی آتی ہے، جھونپڑی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو جھونپڑی میں جب وہ داخل ہوتا ہے ایک جھونپڑی میں، تو وہاں ایک فقیر پڑا ہوا ہوتا ہے۔ فقیر وہ سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کے کھا رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں اس کا ایک کتا ہوتا ہے، اس کتے کے سامنے اس نے دودھ رکھا ہوا ہوتا ہے اور اس کا کتا وہ دودھ پی رہا ہوتا ہے۔
تو فقیر جیسے اس وزیر کو دیکھتا ہے تو زور سے ہنستا ہے اور ہنستے ہوئے اس سے مخاطب ہوتا ہے, کہتا ہے اب تم صحیح جگہ پہ آئے ہو, آؤ بیٹھو, میں تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب دوں گا. وزیر ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا, تم کیسے سمجھے کہ میں جو ہوں وہ سوال لے کے آیا ہوں, یا میں سوالی ہوں, یا میرے پاس مطلب میں اس مقصد سے آیا ہوں. لیکن خیر وزیر کے پاس وقت بھی نہیں ہوتا ہے اسے یہ ساری چیزیں پوچھنے کا, کیونکہ صبح اس نے اپنے دربار میں واپس پہنچنا ہے. تو وہ فقیر اس کو بٹھاتا ہے اور اس کو بٹھا کے اس کا جو سوال ہوتا ہے وہ سوالوں کے جواب دینا شروع کرتا ہے. تو پہلا جو سوال ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں سب سے بڑا سچ کیا ہے, تو وہ فقیر اس کو بتاتا ہے انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سچ جو ہے وہ موت ہے. تو وزیر بھی تھوڑی دیر سوچتا ہے, بولتا ہے واقعی حقیقت ہے, اور یہ حقیقت بھی ہے. پھر دوسرے سوال کا جو جواب ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے, تو جو فقیر ہے وہ وزیر کو بتاتا ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ جو ہے وہ زندگی ہے. یعنی یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ انسان کی زندگی میں سب سے بڑا دھوکہ بھی یہی ہے. یہ دنیا, یہ زندگی, اس دنیا کی جو زندگی ہے یہ دھوکہ ہے. لیکن تیسرے سوال پر آ کے جو فقیر ہے وہ شرط رکھتا ہے, بولتا ہے 2 سوال کے جواب تو میں نے تمہیں ایسے ہی دے دیے, تیسرے کے لیے تمہیں جو ہے وہ قیمت ادا کرنی پڑے گی. اب وزیر پریشان, لیکن کرے تو کیا نہ کرے, مطلب وہ اس کو 3 سوال کے جواب تو لے کے جانے. وہ شرط مان لیتا ہے, بولتا ہے ہاں ٹھیک ہے شرط بتاؤ, میں شرط ماننے کو تیار ہوں. تو وہ فقیر اٹھتا ہے, اپنی روٹی جو وہ سوکھی روٹی جو پانی میں ڈبو کے کھا رہا ہوتا ہے وہ سائڈ میں رکھ کے, تھال میں رکھ کے جاتا ہے کتے کے سامنے. وہ دودھ کا پیالہ جو کٹورا پڑا ہوا ہوتا ہے وہ اٹھا کے لاتا ہے اور وزیر کے آگے رکھ دیتا ہے, بولتا ہے اس کو پیو. اب وزیر پریشان, حیران کہ یہ تم نے کون سی شرط رکھی. وزیر کا غیرت گوارا نہیں کرتا, وہ دھتکارتا ہے, غصے میں آ جاتا ہے کہ تم نے یہ کیا شرط رکھی ہے, میں نہیں کرتا اس کو, میں نہیں پیوں گا کتے کا دودھ. تو وہ فقیر وہ دھیمی سی مسکراہٹ لے کے بولتا ہے ٹھیک ہے میری تو یہی شرط ہے, مانو گے تو جواب ملے گا, نہیں مانو گے تو جاؤ, کل تمہارا سر قلم ہوگا. اب وزیر کرے تو کیا نہ کرے, مطلب پریشان. پھر آخر کار سوچتا ہے, پھر اس کا جو وہ ہوتا ہے نا غرض, وہ اسے مار دیتا ہے. پھر اس کی وہ جو غیرت اور جو بولتے ہیں نا کہ غرور جو بھی تھا وہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ فوراً وہ دودھ پکڑتا ہے, ایک ہی سانس میں 2 سانس میں وہ فوراً پی جاتا ہے. جب وہ پی جاتا ہے تو فقیر بولتا ہے یہ تمہارے تیسرے سوال کا جواب تھا کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے. تو انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے اس کی خود غرضی, اس کا غرض, اس کی لالچ اسے بہت کچھ کروا دیتی ہے. تو وزیر اس فقیر کے جھونپڑے سے نکلتا ہے اور راستے بھر یہی سوچتے ہوئے اپنے گھوڑے پہ سوار دربار کی طرف جا رہا ہوتا ہے. تو دربار کے قریب پہنچنے سے پہلے, کچھ دیر پہلے, اس کو ایک دل کا زور کا مطلب درد اٹھتا ہے دل پہ, اور وہ گھوڑے سے گر جاتا ہے اور وہیں ہلاک ہو جاتا ہے. دربار بھی نہیں پہنچتا. تو آج کی دنیا میں اگر دیکھا جائے, جو آج ہم جس ماحول میں, جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں, تو ہماری ہر انسان کی زندگی کا حقیقت یہی ہے. سچائی ہماری موت ہے, دھوکہ جو ہے وہ یہ زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں, اور کمزوری ہماری جو ہے وہ جو ہماری خواہشات ہوتی ہیں, جو ہمارے غرض ہوتے ہیں, وہ ہماری کمزوری ہیں. تو اگر ہم اپنی زندگی کو لے کے اس کہانی کے اوپر سوچیں تو آج کے زمانے میں کہیں ہم اس وزیر کی جگہ پر تو نہیں ہیں. ذرا سا کسی ٹھنڈے اس میں ماحول میں دماغ کو سکون دے کے سوچئے گا ضرور کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں. زندگی کی حقیقت سے دور بھاگ رہے ہیں, دھوکے میں زندگی گزار رہے ہیں, اور اپنی کمزوریوں سے اپنے آپ کو بے بس کر کے اپنی حقیقت کو بھولے ہیں, یا نہیں ہم حقیقت کے ساتھ چل رہے ہیں. یہ ایک معذرت کے ساتھ تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو گئی, لیکن حقیقت یہی ہے. تو سوچئے گا ضرور میرے بھائیوں. بہت شکریہ. السلام علیکم.